بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ ضیاء الشریعہ فہم دین کورس کے دوسرے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ دعا اور التجا کرتا ہوں کہ مالک کریم ہمارے اس کار خیر کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اس سے ہمیں زیادہ سے زیادہ استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم غسل کے حوالے سے ڈسکس کریں گے، اور غسل کے فرائض کتنے ہیں، غسل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، غسل کیسے کیا جاتا ہے، اور غسل کے دوران کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، کن چیزوں سے غسل جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم ون بائی ون ڈسکس کریں گے، اور اس کے بعد غسل کے تمام بیان کو مکمل کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ اللہ کریم آج تک ہم سے جتنی کمی کوتاہی ہوئی ہے میرا مالک اسے معاف فرمائے۔ تو ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ غسل کے حوالے سے سب سے پہلی بات تو ہمیں اس بات کا پتہ ہونا ضروری ہے کہ غسل کے 3 فرض ہیں۔ جب کسی بھی انسان کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے تو اس غسل کو کرتے ہوئے 3 چیزوں کا مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ اگر ان 3 میں سے کوئی ایک چیز بھی رہ جائے گی یا ایک چیز کے اندر بھی کمی ہوگی تو ہمارا غسل ادا نہیں ہوگا۔ تو جب ہمارا جسم پاک نہیں ہوگا تو باقی جتنی بھی عبادات ہیں وہ جو ہم کرتے ہیں پاکیزگی طہارت کے بعد تو وہ بے معنی ہو جائیں گی، کیونکہ جس کے لیے طہارت شرط ہے، پاکیزگی شرط ہے، تو اس لیے ان 3 فرائض کا علم ہونا بھی ضروری ہے۔ پھر ان فرائض کی ادائی کیا ہے، ان کو ہم نے ادا کیسے کرنا ہے، اس کا ہمیں بھی پتہ ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے غسل کا جو پہلا فرض ہے وہ ہے کلی کرنا۔ تو کلی کرنا سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کلی کرتے وقت پانی کو آپ نے حلق تک پہنچانا ہے، اور منہ کے اندر ہر جگہ کے اوپر پانی کا پہنچنا ضروری ہے۔ اس لیے جب آپ غرارہ کریں گے تو اس کے اندر مبالغہ کریں گے، لیکن یہ مبالغہ اس صورت میں آپ کریں گے جب آپ روزے کی حالت میں نہ ہو۔ لیکن اگر آپ روزے کی حالت میں ہیں تو پھر اس میں مبالغہ نہیں کریں گے، لیکن اگر روزے کے علاوہ والی کیفیت ہے تو اس میں آپ نے مبالغہ کرنا ہے، اور حلق تک آپ نے پانی کو پہنچانا ہے، اور یہ ضروری ہے۔ اور منہ کے پورے منہ کے اندر والے حصوں میں سے کوئی حصہ خشک نہیں رہنا چاہیے۔ اور اگر آپ دانتوں کے اندر کوئی ایسی چیز پھنسی ہوئی ہے جو ہے وہ مکئی کے دانے کے برابر ہے، یا ایسی چیز ہے جس نے کافی ساری جگہ گھیری ہوئی ہے، اور اگر آپ اس کو نکالے بغیر، مثلاً یہ جب بڑی عید کا موقع ہوتا ہے تو گوشت وغیرہ آپ تناول فرماتے ہیں، تو اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ گوشت کے کافی سارے موٹے موٹے ذرات، جن لوگوں کے دانتوں کے اندر کافی سارا ایک دانت سے دوسرے دانت میں کافی سارا گیپ ہوتا ہے تو وہ پھنس جاتا ہے۔ تو اگر ایسی کیفیت میں آپ غسل کر رہے ہیں تو اس وقت آپ کو پہلے اس چیز کو صاف کرنا ہے، تاکہ کوئی چیز بھی، یہ میں نے مثال دی ہے تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے، منہ میں سے کوئی بھی چیز آپ کی اندرونی حصے میں خشک نہیں رہے گی، اور حلق تک آپ نے پانی پہنچانا ہے۔ دوسرا جو غسل کا فرض ہے وہ ہے ناک میں پانی ڈالنا، اور اس کے اندر ہمارے یہاں بہت زیادہ کوتاہی ہوتی ہے، اور بہت زیادہ لوگ اس حوالے سے ان کو انفارمیشن نہیں ہے، معلومات نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، اور وہ صرف بس ایسے 3 دفعہ کر دیتے ہیں کہ وہ پانی جو ہے وہ ہم نے ناک میں ڈال دیا۔ حالانکہ ناک میں پانی ڈالنے سے مراد یہ ہے کہ اگر یہاں پہ آپ ہاتھ رکھیں گے تو یہاں ایک وی شکل کی آپ کو ہڈی نظر آئے گی، اس ہڈی تک پانی پہنچانا یہ فرض ہے، ضروری ہے۔ اگر یہاں تک پانی نہیں پہنچے گا تو آپ کو یہ فرض ادا نہیں ہوگا، فرض ادا نہیں ہوگا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا، غسل نہیں ہوگا تو کوئی نماز آپ کیسے پڑھ سکیں گے، قرآن کی تلاوت کیسے کر سکیں گے، دیگر جو پاکیزگی چیک کرنے والے امور ہیں وہ آپ کیسے سر انجام دے سکیں گے۔ تو اس لیے، اور اس ہڈی تک پانی پہنچانے کا بڑا سادہ اور آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس طرح ایک چلو میں پانی لیں، اس طرح کر کے، تو اس میں ایسے ناک رکھ کے ایسے اوپر پانی کو کھینچیں گے تو وہ پانی آپ کی ہڈی تک جو ہے نا
وہ جائے گا، اور جب پانی اس ہڈی تک جائے گا تو آپ کو ہلکا سا وہ ایسے پتہ چلے گا کہ جیسے آپ کے نا باڈی میں ایک بوجھال سا آ گیا ہے، ٹھیک ہے، تو ایک عجیب قسم کی کیفیت ہو جائے گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس ہڈی تک جو ہے نا وہ پانی پہنچ چکا ہے۔ تو دوسرا فرض یہ ہے۔ تیسرا فرض یہ ہے کہ آپ نے سارے جسم کے اوپر ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہیں چھوڑنی، پورے جسم کے اوپر آپ نے پانی بہانا، اور اگر ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو یہ میں آگے اس کے طریقے میں عرض کرتا ہوں، تو پھر آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ آپ جب کھڑے ہو کے غسل کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ رانوں کے درمیان والی جگہ خشک رہ جاتی ہے، اسی طرح آپ کی جو ناف ہے اس کے اندر والی جگہ خشک رہ جاتی ہے، اسی طرح کان جو ہے ان کے اندر والی جگہ ہمیشہ خشک رہ جاتی ہے یا رہ جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے پاؤں کی انگلیاں موٹی ہیں اور وہ آپس میں ملی ہوئی ہیں تو ان کے خشک رہنے کا خطرہ موجود ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کو آپ جب آپ غسل جنابت کر رہے ہوں یا فرض غسل کر رہے ہوں تو ان ساری چیزوں کو آپ نے پیش نظر رکھنا ہے۔ تو یہ بنیادی چیز یہ آ گئی کہ یہ 3 چیزیں فرض ہیں: کلی کرنا، حلق تک پانی کا مثلاً پہنچانا، ناک میں پانی ڈالنا، ناک میں پانی ڈالنے سے مراد یہ ہے کہ اس ہڈی تک پانی کا پہنچانا، اور تیسرا فرض یہ پورے جسم کے اوپر پانی کا بہانا۔ اب غسل کا جو ہے وہ طریقہ کیا ہے؟ غسل کرنے سے پہلے 3 چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ یہ غسل سے پہلے 3 چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے جی؟ جسم کے کسی حصے پر کوئی ایسی چیز نہ لگی ہوئی ہو جو وضو والی جگہ پہ میں نے عرض کیا تھا، نیل پالش نہ لگی ہوئی ہو، خضاب نہ لگا ہوا ہو، موم وغیرہ نہ لگا ہوا ہو، چربی نہ لگی ہوئی ہو، چوڑیوں کا پارا یا رنگ وغیرہ نہ لگا ہوا ہو، کوئی بھی ایسی چیز جو پانی کو آپ کی جلد تک پہنچنے سے روکے، مطلب پانی اور آپ کی جلد کے درمیان کوئی ایسی چیز حائل ہو جائے۔ اسی طرح کوئی انگوٹھی آپ نے اتنی سخت پہنی ہوئی ہے کہ اس کے جلد کے نیچے تک پانی نہیں پہنچ سکتا ہے، تو ایسی ہر ایک چیز کو پہلے آپ نے ہٹانا ہے۔ دوسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ جب ٹب سے آپ غسل کریں تو اس میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے آپ نے ان ہاتھوں کو دھونا ہے۔ اگر خشک ہاتھ آپ اس پانی میں ڈالیں گے تو وہ پانی مستعمل ہو جائے گا اور وہ پانی پاک کرنے کے قابل نہیں رہے گا۔ تو اس لیے اگر ٹپ وغیرہ میں یا بالٹی میں یا کسی برتن میں آپ نے پانی لیا ہوا ہے اور اس میں سے کسی چھوٹے برتن کے ساتھ پانی نکال کے آپ غسل کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں آپ اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اس ٹب کے اندر آپ نے خشک ہاتھ نہیں ڈالنے، پہلے ان ہاتھوں کو دھو لیں، صاف کر لیں، پھر اس کے بعد غسل کریں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ غسل خانے سے باہر غسل کی نیت کریں، یعنی دل میں ارادہ کریں کہ میں یہ طہارت کے لیے غسل کر رہا ہوں، اور نیت کر کے یہ پڑھ لے بسم اللہ والحمد للہ۔ تو یہ 3 چیزیں وہ ہیں جو غسل کرنے سے پہلے جن کا ہم نے خیال رکھنا ہے۔ اب غسل کا مسنون طریقہ کیا ہے، سنت طریقہ کیا ہے کہ جب ہم غسل کریں گے تو سنت طریقہ اس کا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے غسل کیا کرتے تھے، یا ہمیں غسل کی تعلیم کیا دی گئی ہے؟ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ سب سے پہلے 3 بار دونوں ہاتھوں کو یہ والی جو ہڈی ہوتی ہے نا ہاتھ کی، یہاں تک ان کو دھوئیں۔ اس کے بعد آپ نے استنجا کرنا ہے، جسم کے اوپر جو نجاست لگی ہوئی ہے کسی بھی جگہ کے اوپر آپ نے اس کو دھو دینا ہے، نجاست جسم کے اوپر نہیں ہونی چاہیے۔ پھر سنت کے مطابق آپ نے وضو کرنا ہے، جس طرح وضو کرنے کا طریقہ ہے جو آپ سیکھ چکے ہیں کہ وضو کیسے کیا جاتا ہے، پھر جیسا کہ نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد وضو کرتے وقت کلی اور ناک میں پانی ڈالنے میں خوب مبالغہ کر لیں، جیسے فرائض غسل ادا کیے جاتے ہیں۔ مثلا جب آپ کلی کریں تو اسی طرح کلی کریں جس طرح فرض غسل میں کلی کی جاتی ہے، تاکہ دوبارہ اس کی حاجت نہ رہے۔ پھر اسی طرح جب ناک میں پانی ڈالیں تو یہ جو وی والی ہڈی ہے یہ والی، اس تک اس کو پہنچانے کی آپ نے کوشش کرنی ہے۔ اگر غسل خانے میں پانی ٹھہرتا ہے تو پاؤں غسل کے آخر میں آپ دھو لیں۔ مثلا آج کل تو خیر ہر جگہ واش روم اچھے بنے ہوئے ہیں، ٹائلز لگی ہوئی ہیں، تو آج کل وہ کیفیت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ دیہاتوں میں یا کہیں ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ غسل خانہ ایسا ہے جس میں پانی ٹھہر جاتا ہے تو پاؤں اس میں آپ نے آخر میں دھونے ہیں۔ لیکن اگر پانی غسل خانے میں نہیں ٹھہرتا تو جیسے کہ ہمارے زمانے میں آج کل باتھ روم وغیرہ اچھے طریقے سے بنے ہوئے ہیں تو اس میں پھر آپ نے 3 مرتبہ ہاتھ کے ساتھ جو ہے وہ
اس طرح ان کو سر پہ پانی بہانا ہے، پھر دائیں پھر بائیں کاندھے پہ، اور ایسے بہانا ہے کہ کوئی جگہ بھی آپ کے جسم کے اوپر خشک نہ رہے، کانوں سے یا بالوں سے یا گردن سے۔ پھر جب آپ یہ سر کا پورا والا حصہ ہے، پھر رائٹ آپ کی سائیڈ ہے، پھر لیفٹ آپ کی سائیڈ ہے، تو یہ سارا آپ نے اس طریقے سے اس کو کرنا ہے کہ پورے جسم میں سے کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ اور اگر جسم کے اوپر بال ہیں تو وہاں پانی ذرا مبالغے سے آپ نے بہانا ہے۔ اسی طرح داڑھی اگر گھنی ہے آپ کی تو نیچے تک پانی آپ نے پہنچانا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ نے پورے جسم کے اوپر پانی بہا دیا۔ اب یہاں پہ ایک اور بات نوٹ کرنے والی ہے کہ غسل کرتے وقت کوئی بھی کلام پاک آپ نے نہیں پڑھنا، بالکل کسی چیز کی آپ نے تلاوت نہیں کرنی، کوئی ایسا ورد وظیفہ آپ نے نہیں کرنا۔ پھر غسل کرتے ہوئے آپ نے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ دوران غسل آپ کی پشت بھی قبلہ کی طرف نہیں ہونی چاہیے، اور جو آپ کا منہ ہے وہ بھی قبلہ کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ اس چیز سے بھی آپ نے اجتناب کرنا ہے کہ آپ کا غسل کے دوران چہرہ قبلہ کی طرف ہو جائے یا آپ کی پشت جو ہے نا وہ قبلہ کی طرف ہو جائے۔ تو اس طرح آپ نے جب ایک مسنون غسل آپ نے ادا کر لی ہے تو آپ کا جسم پھر کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔ لیکن اگر کلی کے اندر آپ نے مبالغہ نہیں کیا یا ناک کی سڈی تک نہیں آپ نے مثلاً وہ پانی پہنچایا، تو میں آپ کو اپنی ایک مثال دیتا ہوں۔ ہمارے ایک مقتدی تھے، یہ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، تو عید والے دن جب میں نے یہ غسل کے مسائل بتائے تو ایک سفید ریچھ بابا جی، تو وہ عید کے بعد میرے پاس بیٹھ گئے اور انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ تو میں نے کہا بابا جی کیوں رو رہے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا بیٹا میری جو 60-70 سال کی نماز ہے وہ کدھر گئی ہے؟ تو میں نے کہا بابا جی آپ نے نماز پڑھی ہے تو وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں چلی گئی ہے، اللہ کریم اسے قبول فرمائے۔ انہوں نے کہا بیٹا بات یہ ہے، پڑھی تو میں نے ہے، لیکن آج مجھے پتا چلا ہے کہ میں نے تو غسل کے فرض ہی پورے ادا نہیں کیے۔ میں نے تو یہ جو کلی والا معاملہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ساری زندگی جو ہے وہ ناپاک وجود کے ساتھ گزار دی ہے۔ اب میں نے جب ان کی یہ بات سنی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں پریشان ہو گیا، اور اس کے بعد تقریباً میں نے یہ روٹین بنا لی کہ جب بھی جمعۃ الوداع ہو یا بڑا کوئی مجمع ہو تو میں وہاں پہ یہ جو بنیادی چیزیں ہیں ان کو ڈسکس کرنا میں نے شروع کر دیا، اور اس کا لوگوں کو بہت زیادہ نفع بھی ہوا، مجھے بھی نفع ہوا، اور مجھے یہ نفع ہوا کہ جتنے لوگ سیکھیں گے اس کے اوپر عمل کریں گے تو اس کا ثواب اللہ کریم ہمیں بھی عطا فرمائے گا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر ہم نے توجہ کرنی ہے، اور یہ ہمارا فرض بنتا ہے بطور باپ اپنے بیٹے کو بتائیں، بطور ماں اپنی بیٹی کو بنائیں، اپنے بچوں کے ساتھ اچھی دوستی کریں، انہیں بتائیں کہ ہم مسلمان ہیں اور یہ چیزیں ہمیں پتہ ہونی ضروری ہے۔ میں آپ کو بات بتاتا ہوں، 2007-8 کی بات ہے، میں کالج میں پڑھاتا تھا، تو وہاں میں نے بچوں سے پوچھا کہ غسل کے فرض کتنے ہیں، تو انہیں بی ایس سی کے اسٹوڈنٹس ہیں، انہیں غسل کے فرائض کا نہیں پتا۔ اسی طرح بی اے کے اسٹوڈنٹس ہیں، انہیں وضو کے فرائض کا نہیں پتا۔ تو یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں وہ ہیں جو بنیادی طور پہ ہم نے اپنی اولادوں کو بتانی ہے، ان کو سمجھانی ہے۔ اب یہاں تک تو میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ غسل کے فرائض کتنے ہیں، 3 ہیں۔ یہ بھی بتا دیا کہ مسنون طریقہ جو غسل کرنے کا ہے وہ کیا ہے، وہ بھی ہم نے ڈسکس کر لیا۔ اب کون سی چیزیں ہیں جن سے غسل فرض ہو جاتا ہے، اور یہ بڑی عام چیزیں ہیں، ان کا ہمیں پتہ ہونا ضروری ہے اور ان کی ہمیں سمجھ ہونا ضروری ہے۔ سب سے عام چیز یہ ہے کہ جب تک ہمیں کسی چیز کا علم نہیں ہوتا نا تو ہم اسے بالکل عام سا سمجھتے ہیں، عامیانہ طور پہ ہم اسے لیتے ہیں، لیکن جب ہمیں کسی چیز کا علم ہوتا ہے تو پھر ہم جب اپنی پیچھے والی زندگی کے اوپر نگاہ دوڑاتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ تو اس لیے یہ موجبات جو غسل ہیں یہ 5 ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ انزال یعنی منی کا نکلنا، مرد یا عورت سے شہوت کے ساتھ جب منی کود کے نکلتی ہے تو اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ دوسرا ہے جمع، ایک شرمگاہ کا دوسری شرمگاہ میں داخل ہونا، چاہے انزال ہو یا نہ ہو، یعنی جب میاں بیوی کی جو شرمگاہیں ہیں وہ بلا پردہ مل جاتی ہیں تو بے شک انزال نہ بھی ہو تو غسل واجب ہو جاتا ہے، اور دونوں کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ کسی ایک طرف سے جو ہے وہ انزال ہو جاتا ہے تو دوسری طرف سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا انزال ہوا ہے تو غسل آپ کے اوپر ہے تو میرے اوپر نہیں ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔
کہ جب وہ شرمگاہیں بغیر پردے کے مل جائیں گی تو اس وقت دونوں کے اوپر غسل واجب ہو جائے گا۔ پھر تیسری چیز یہ ہے اطلام، سو کر اٹھنے کے بعد آپ نے کپڑوں کے اوپر یا جسم کے اوپر منی پائی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اوپر غسل واجب ہو گیا، آپ کو اطلام ہوا ہے۔ مندرجہ بالا جو 3 چیزیں ہیں، مثلا یہ جو 3 چیزیں میں نے عرض کی ہیں، یہ مرد اور عورت دونوں میں کامن ہے، یکساں ہیں، مطلب دونوں طرف اس طریقے سے غسل واجب ہو جائے گا۔ لیکن 2 چیزیں اس کے علاوہ ہیں، وہ صرف مستورات کے ساتھ خاص ہیں، وہ مردوں کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ مثلا حیض سے جب عورت فارغ ہوتی ہے تو اس کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے۔ اسی طرح نفاس، یہ دونوں خون ہے حیض اور نفاس کا، تو نفاس سے جب عورت فارغ ہوتی ہے تو اس سے بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اب 2 اور چیزیں ہیں، ایک مزی اور ایک ودی، تو اس حوالے سے لوگوں کو اکثر نہیں پتا، اور ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس سے غسل واجب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ جو مزی اور ودی سے غسل نہیں فرض نہیں ہوتا، لیکن وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ودی کیا ہے؟ ودی وہ گاڑھا قسم کا مادہ ہے جو کمزوری یا تکلیف کی وجہ سے پیشاب کے بعد قطروں کی شکل میں نکلتا ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ بیماری ہوتی ہے ودی کی، کہ جب وہ چھوٹا پیشاب کرتے ہیں تو اس کے بعد موٹے موٹے قطروں کی صورت میں کمزوری، بیماری یا کسی وجہ سے وہ مادہ نکلتا ہے، تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، غسل کے اوپر مطلب اس سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ پھر مزی، جب انسان برے خیالات میں گم رہتا ہے، جیسے طرح آج کل سوشل میڈیا ہے، دیگر چیزیں ہیں، تو ان کے اوپر انسان جو ہے وہ مصروف رہتا ہے، تو اسی دوران جو ہے وہ اس کے آگے والے حصے سے کچھ قطرات اعلی تناسل سے گرتے ہیں، تو وہ باریک قسم کی منی ہوتی ہے، تو ان کے آنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن غسل فرض نہیں ہوتا۔ لیکن یہ تب ہے جب شہوت کے ساتھ نہ ہو، لیکن اگر شہوت کے ساتھ وہ قطرے نکلیں گے، ٹپکیں گے، تو اس کے ساتھ غسل کیا ہو جائے گا؟ فرض ہو جائے گا۔ لہذا کپڑے کا وہ حصہ جہاں قطرے لگے ہوں تو وہ بھی حصہ بھی ناپاک ہو جاتا ہے، تو اس حصے کو بھی دھونا جو ہوتا ہے نا، وہ ضروری ہوتا ہے۔ تو آج یہ غسل کے حوالے سے، غسل کے فرائض، غسل کا سنت طریقہ، غسل کن حالتوں میں فرض ہو جاتا ہے، اور جب غسل فرض ہوتا ہے تو اس کے اندر ہم کن کن چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے، پھر مزی اور ودی کے حوالے سے۔ اور پھر ایک بات یہ بھی ذہن میں ہماری ہونی چاہیے کہ جب ہمارے اوپر غسل فرض ہو جائے تو جتنی جلدی ممکن ہو سکے ہم اسی وقت غسل کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان کا جسم ناپاک ہوتا ہے تو اسے جلد از جلد اسے اپنے جسم کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جو ازدواجی تعلقات ہیں اس کے فوراً بعد بھی جو ہے وہ غسل سے فراغت بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ آج کل ماہ رمضان المبارک ہے، تو رمضان المبارک کے اندر بھی آپ کوشش کریں کہ غسل فوراً کر لیں، تاکہ صبح سحری باوضو جو ہے نا وہ باطہارت ہو جائے، پاکیزگی کے ساتھ ہو جائے۔ تو یہ 3-4 چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ غسل جنابت کی وجہ سے کہیں آپ کی نماز ہی نہ چلی جائے اور آپ اسی طرح سارا دن گزار دیں، ساری رات گزار دیں، تو یہ غیر مناسب عمل ہے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جیسے ہی غسل واجب ہے فوراً کر لیں، اس لیے کہ جب انسان کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے تو وہ بندہ مسجد میں نہیں جا سکتا۔ ہاں، یہاں ایک اور مسئلہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ کوئی بندہ اعتکاف بیٹھا ہوا ہے تو اس کے اوپر غسل واجب ہو گیا، تو اب وہ کیا کرے؟ تو اس کو چاہیے کہ وہ کوئی ایسا کپڑا بچھائے فوراً، اور اس کپڑے کے اوپر جو ہے نا وہ پاؤں رکھتا ہوا ایک کپڑا ہو، اس کو بچھا دے، اس کے اوپر پاؤں رکھ، جہاں وہ کپڑا ختم ہو پیچھے سے پھر اٹھا کے آگے کر لے، پھر آگے وہ کر لے، تو اسی طرح وہ جو مسجد کا حصہ ہے اس سے باہر جو ہے وہ فنائی مسجد میں چلا جائے، اور پھر جتنا جلدی ممکن ہو سکے وہ جو ہے نا وہ غسل کر کے طہارت اور پاکیزگی حاصل کر لے۔ آخر میں ایک بات آپ تمام بہن بھائیوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جب مکہ شریف میں جاتے ہیں تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ شریف کے جو پہاڑ ہیں وہ بالکل چٹیل سے ہیں، بالکل چٹیل سے۔ حالانکہ دنیا میں بڑے بڑے خوبصورت، بڑے بڑے اعلیٰ، بڑے بڑے اتنے سحر انگیز قسم کے مناظر ہیں پہاڑوں کے کہ بندہ ادھر ہی گم ہو جاتا ہے، لیکن مکہ شریف میں ایسا نہیں ہے۔ مکہ شریف کے پہاڑ بالکل سادہ ہیں اور بالکل چٹیل سے ہیں۔ تو کسی کہنے والے نے کہا ہے، کسی صوفی نے کہا ہے کہ اللہ کریم نے مکہ کے پہاڑوں کو چٹیل اس لیے رکھا ہے کہ اللہ کریم یہ چاہتے ہیں کہ جو بندہ بھی یہاں پہ آئے نا وہ پہاڑوں کی خوبصورتی میں نہ گم ہو، بلکہ وہ میرے گھر کے سحر کے اندر گم ہو جائے، اور جو گھر کا
گھر کا سحر ہے، وہ اللہ کے گھر کی جو رونق ہے وہ اس کے اندر جو ہے نا وہ گم ہو جائے۔ تو آج کل رمضان شریف کا مہینہ ہے تو ٹی وی کے اوپر مختلف قسم کے پروگرامات، اور ہم انہی کے اندر بزی ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا جہاں پہ ذکر ہوتا ہے، معاملات ہوتے ہیں، وہاں پہ سادگی اور خوبصورتی جو ہے نا وہ اللہ کے ذکر میں ہوتی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے اپنے ماہ رمضان مبارک کو ان سوشل میڈیا سے، دیگر چیزوں سے ہٹ کے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میں گزاریں۔ اللہ پاک ہمیں تمام معاملات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔